السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، السلام علیکم جی۔ کیا حال ہے سر جی؟ پھر کل آخری روزہ رکھ رہے ہو یا حالے کوئی ایک اور رکھنا چاہتے ہو؟ کی خیال ہے تاڈا جی؟ بڑی بڑی خبریں ہیں سر جی۔ پہلی خبر تو یہی ہے کہ عید کے فوراً بعد پی ٹی آئی کے ٹوٹے ہو رہے ہیں، اور جس چیز کے اوپر فائنلی یہ کیا گیا ہے کہ فتنے کو کیسے قابو کرنا ہے، تو اس میں سے فتنے کے اندر سے خود فتنے نکل آئے ہیں، اور شیر افضل مروت، امین گنڈا پوری، پرویز خٹک، جہانگیر کرامت، وہ جہانگیر صاحب جو ہے، جہانگیر ترین، اور یہ سارے لوگ جو ہے نکل آئے ہیں، اور یہ عن قریب ہی ان کا دھڑن تختہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی خبر یہ ہے ویسے، اور فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اب اگلی خبریں آئیں جی۔ آگے خبر ہے کہ افغان حکومت کے سامنے افغانستان میں باقاعدہ احتجاج کا پروگرام بنا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ ایک تو وہ اپنے افغان مہاجرین کو واپس لیں اور طالبان کو کنٹرول کریں، اور باقاعدہ احتجاج کا پروگرام آج جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے محسن نقوی صاحب نے۔ انہوں نے کہا جی ہم ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ان کے سامنے احتجاج کریں گے کہ اب مزید اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، آگے خبر آئے جی۔ اگلی خبر ہے کہ توسا میں لکھانی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا ہے دہشت گردوں کا، اور وہاں پہ 2 دہشت گرد موقع پہ ہلاک کیے گئے۔ ہلاک تو یہ ہو رہے ہیں، یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں، چاہے وہ جعفر ایکسپریس والے ٹرین والے ہوں یا کوئی بھی ہوں، مسجدوں والے ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ ہلاک تو ہو ہی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اگلا جناب علی یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو فارورڈ بلاک بن رہا ہے اس میں صدارت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت کو دی جائے گی، اور امین گنڈا پوری کو شاید سیکرٹری جنرل بنایا جائے، اور امین گنڈا پوری کو بچانے کی فی الحال کوشش کی جا رہی ہے کہ بلاک بھی بن جائے اور اس کو بچا بھی لیا جائے امین گنڈا پوری کو۔ ٹھیک ہے نا، امین گنڈا پوری کو۔ اور دوستوں میں آپ کو بتاؤں جس طرح کل انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا کہ عمران کو جناب نوبل انعام مل رہا ہے، وہ میرے خدایا نوبل انعام کی اتنی توہین جو بڑے بڑے لوگوں کو ملا ہے جنہوں نے جان کی بازی لگا دی ہے، اور یہ تو ہے ہی طالبان خان، اس کا نوبل انعام سے کیا تعلق ہے؟ اس کے تو جو پہلے بھی انعام لیے گئے نا وہ بھی واپس لو اس سے، اس کا تو یہ حال ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے اگلی خبر سر جی یہ آ رہی ہے کہ ہاں پہلے اس کے اوپر بھی افسوس کر دیں جی، جو کل زلزلہ آیا ہے 7.7 کا بینکاک میں، میانمار میں اور دوسرے علاقوں میں، اس سے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 1000 سے زیادہ بندے جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، اور وہ ابھی اس کا مزید تخمینہ لگا رہا ہے کیونکہ بہت بڑا ہے نا۔ ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ چین میں بھی وہی جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، بھارت میں بھی کیے گئے ہیں، اور بنگلہ دیش میں بھی کیے گئے ہیں۔ یہ بنگلہ دیش، میانمار، اور یہ آگے اس کے جو تھائی لینڈ آتا ہے نا وہاں پہ، ویسے مین مرکز تھا اس کا میانمار، جہاں کی وہ سوچی حکومت تھی نا لیڈی والی، جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر بڑے ظلم کیے تھے، سوچی وہ عورت تھی۔ ٹھیک ہے، وہ والا جی۔ عارف علوی جی امریکہ میں کیا کر رہے ہیں؟ بہت بڑی خبر ہے۔ عارف علوی جو ہے، یہ جتنے تماشے ہو رہے ہیں نا، کیونکہ وہ ظاہر ہے صدر کے عہدے پہ رہا ہے، تو اس کی ڈیوٹی لگی ہے کہ جناب آپ امریکہ جاؤ اور عمران خان کو رہا کرانے۔ سر جی عمران کی رہائی کے حوالے سے یقین کرو ساری پی ٹی آئی لیٹ گئی ہے۔ مرد بن مرد بھائی، کیا ہے زرداری نے کتنی جیل کاٹی ہے؟ آپ کسی ایک کی بھی ملا لیں، اس سے زیادہ سعد رفیق نے کاٹی ہے، اس سے زیادہ حمزہ شہباز نے کاٹی ہے،
نواز شریف نے کاٹی ہے، تیری طرح رونے پیٹنے لگ گئے ہیں، مینو کھانا نہیں مل رہا، مینو پانی نہیں مل رہی، میری ملاقاتیں نہیں ہو رہی، میرے بچے نال ملاقات کر، تیرے بچے چوچے ہیں، وہ نپل میں دودھ پیتے ہیں، بوتل میں دودھ پیتے ہیں، وہ آئیں پاکستان آئیں، اتنے بڑے بڑے 30 سال کے لونڈے لپاڑے ہو گئے ہیں، آئیں، تیری بیٹی آئے، وہ 34 سال کی ہو گئی ہے، آئے تیری بیٹی آئے، کسی نے منع کی ہے؟ کس نے منع کی ہے بتائیں؟ وہ آ کے ملاقات نہیں تھی، میری ملاقات کرائی جائے جیل سپریڈنٹ کے کمرے سے، واٹس ایپ پہ کال کرائی جائے، فون کرایا جائے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ سہولت ہم کسی اور قیدی کو دیتے ہی نہیں ہیں، تیرے اپنے بچے تجھے اون ہی نہیں کر رہے، زبردستی ان کو کھلائیں، آ جائے نا، جمامہ کو بھی بلا لیں، زینت امان کو بلا لیں، عائشہ گل لئی کو بلا لیں، عائلہ ملک کو بلا لیں، ہاجرہ ملک کو بلا لیں، مراد سعید کو بلا لیں، اس عباسی کو بلا لیں، جو تیرے جاننے والے ہیں تو ان کو بلا لیں، مراد سعید کیوں نہیں ملنے آ رہا تجھے؟ یہ سب اپنی جان کے پیارے ہیں۔ عمران ریاض کیوں بھاگ گیا ہے؟ رہتا ہے نا ادھر، کہتا تھا کہ ادھر ہماری ڈیڈ باڈی جائے گی اور یہ ہے وہ ہے، یہ سب ڈرامے ہیں اور بس استعمال کرنے والے ہیں۔ تو عارف علوی جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کے عمران خان کے لیے لابنگ کر رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں کر رہا ہے کہ جناب عمران ہوں چھڑ دیو بالکل، توبہ طائب ہو جا سیاست سے، لکھ کے دے کہ میرے پیو دی بھی توبہ ہے، میں اندر سیاست میں نہیں آؤں گا، نہ مجھے سیاست کا کچھ پتہ ہے، مجھے تو لایا گیا تھا۔ بلکہ حکومت کو چاہیے کہ ایک قدم آگے بڑھ کے ثاقب نثار کو پکڑے، قمر جاوید باجوہ کو پکڑے، آصف سعید کھوسے کو پکڑے، جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے اور سہولت کار تھے، یہ ان کو پکڑو، ان کو نہیں نہ پکڑ دے تو یہ شاخیں نکالتے رہتے ہیں، آپ ان کے سائے کے پیچھے بھاگیں، سارا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ عید کی چھٹیاں ہیں دوستو، آپ کی چھٹیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ اور آخری یہ آج کا روزہ تو سمجھ لو ختم ہو گیا، افطاری ہونے والی ہے، تو اس کے بعد جو ہے دوسرا کل کا جو روزہ ہے وہ ایک رہ گیا ہے، تو زیادہ امکانات تو رویت حلال کمیٹی یہی کہہ رہی ہے کہ زیادہ امکانات ہیں کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ عید منائیں گے سارے مل کے، اور مولانا آزاد نے بھی یہی اندیہ ظاہر کیا ہے کہ ہم ایک عید منانا چاہتے ہیں پورے پاکستان میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی اچھی خبریں ہیں انشاءاللہ تعالی، اور مزید اچھی ہوں گی۔ گروپ انشورنس کے حوالے سے خبر یہی بتاتا جاؤں کہ آپ کا قومی اسمبلی سے بل منظور ہو گیا ہے، سینٹ سے جب ہو جائے گا تو پھر وہ ہمارے ہاتھ میں بل آ جائے گا، پھر ہم بتائیں گے کہ جو نئے لوگوں کو کیا فائدہ ہے اور پرانے لوگوں کو کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور اس کے علاوہ جو اوورسیز کے دوست ہیں، سلام کرنے آئی ہو، کرو سلام۔ ہاں جی، اچھا آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اوورسیز والے دوست جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ تعالی ہم ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 0300472575 انشاءاللہ ہم آپ کو قانونی مشاورت جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔